عید مسجد میں امامت کرتا تھا تو میں مطلب یہ تو میری زندگی کا ایک عجیب انداز ہے کہ بس وہ ذہن میں بنا بیٹھا ہوا تھا کہ مسجد کی روٹی نہیں کھانی چاہیے. تو میں مسجد کی روٹی کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے مسجد کی روٹی کھائی ہو. جو لوگ ونڈ دیتے ہیں ہمارے یہاں ونڈی بولتے ہیں ونڈ بولتے ہیں یا وہ اپنے میتوں کے اصال ثواب کے لیے کھانے بیچتے ہیں یا جس طرح بھی لوگ بیچتے ہیں نا تو اس طرح کے کھانے میں نہیں کھاتا تھا, گھر پہ کھاتا تھا. دوسرا یہ کہ بتی پنکھے چلانے میں بہت ڈرتا تھا میں, یہاں تک کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے رمضان کے مہینوں میں چندہ لینے جاتا تھا. ہماری ایک دعوت اسلامی نہیں بنی تھی, جب اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو وہ شہید مسجد میں امامت تھی میری, وہ چندہ لینے ہم رمضان میں دوپہر کو جاتے تھے. گرمیاں اور تھکن, روزے میں تھکن زیادہ لگتی ہے, دوپہر کو جاتے تھے ہم زہر پڑھ کر, اور پھر عصر سے کچھ دیر پہلے لوٹتے تھے تو تھکن سے چور ہو جاتا تھا. اب پھر وہ شہید مسجد میں نیچے میں مسجد ہی میں نمازی تو اس وقت ہوتے نہیں تھے تو میں یہ لمبا ہو جاتا تھا, اور گرمی ایسی ہوتی تھی, مکھیاں بنبناتی تھی, لیکن میں بس ایسا ذہن بنا ہوا تھا, بس پنکھا نہیں چلاتا تھا. میں ڈرتا تھا کہ یہ میرے ابا کا گھر تھوڑی ہے, میں جب چاہوں یا پڑھا رہوں یا پنکھے چلاتا رہوں, پھنس گیا تو قیامت میں. تو پنکھا نہیں چلاتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارا متولی آ جاتا تھا, وہ پنکھا چلا دیتا تھا خود ہی. تو اس طرح مطلب یہ کہ میں اپنا ایک ذہن آپ کو بتا رہا ہوں کہ شروع سے ہی کہ اسراف سے بچنا چاہیے, اسراف سے بچنا چاہیے. تو ہمارا گھر گو گلی میں تھا, اولڈ سٹی ایریا جس کو اب بولتے ہیں اولڈ ٹاؤن, بادامی مسجد کے قریب. تو پرانی عمارت تھی, اس کی ہجرتی ملکیت کی عمارت تھی, لکڑی کی سیڑھی, وہ بھی کہیں کیسے ٹوٹ پھوٹ جاتی تھی. اندھیرا ایسا کہ وہ محاورہ نا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, واقعی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا بالکل. یعنی پھر بلیاں, اندھیری رات اور اندھیرا ہوتا تھا, گپ اور بلیاں بھی ہوتی تھی. ہمارے یہاں گوشت وغیرہ بکتا تھا, گوشت کی مارکیٹ تھی. اب بتی میں جلاؤں نیچے, اگر اس کا سوئچ رکھوں اور جلا بھی دوں رات کو ٹیم بے ٹیم جب آئے تو گھر والے تو بیچارے کہاں سے بتی جلائیں گے, وہ سوئے پڑے ہوتے ہیں. تو رات بھر بتی جلائی تو میں اندھیرے میں یہ سفر کرتا تھا سیڑھی کا, دوسری منزل پر اٹپٹی سیڑھیاں تھی لکڑی کی. پھر میں نے وہ مشورہ کر کے کسی الیکٹریشین سے وہ ترکیب 2 وے کی بنائی کہ ادھر سے میں جلاؤں بتی, اجالا ہو جائے, اور اوپر جا کر میں اس کو بجھا دوں تو ہی مجھے سکون ملے گا. اور نہ یہ کہ ساری رات یہ بتی بلا ضرورت آمد و رفت ہوگی نہیں, آخری آنے جانے والا میں ہی ہوتا تھا. تو نے کہا پھر خالی خالی جلتی رہے تو یہ میری مطلب ہے کہ مجھے برداشت نہیں تھی میری اس میں. تو اس طرح میں کیا کرتا تھا. ان دنوں ٹیوب لائٹس کا رواج کم ہوتا تھا, یہ بلب جلتے تھے. یہ بہرحال اب تو ایک پنکھے میں ایک سوتا ہے, ایک ادھر پنکھے میں سوتا ہے, ایک ادھر سوتا ہے, ادھر سنتیں پڑھنی ہیں, نفلیں پڑھنی ہیں, ادھر پنکھا اس نے چلا دیا تو وہ ایک نواب صاحب ہو رہا ہے تو ادھر پنکھا چلا کر بیٹھے ہوئے. ایک بار ادھر ایک استائی بھائی بتیاں جلا کے وہ قرآن پاک پڑھ رہے, میں نکالا تھا ان کو. میں نے کہا تم کب سے گن پوائنٹ پر آ گئے, جاؤ ادھر پڑھو, اتنی بتیاں جل رہی ہیں ادھر بتیاں. یہ جب یہ اسٹوڈیو نہیں تھا اس کی بات ہے. ایک عیسائی بھائی میرے پاس آئے ہوئے تو مزے سے بتی جلا کے تلاوت کر رہے تھے. اب آپ تو 2 بتیاں اور جلا دو گے, میری کھوپڑی عجیب ہے یار, یہ تو لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. مسجد کا چندہ ہے, میں صرف ہوگا, اس کو ادھر پڑھنا چاہیے. اب یہ اللہ کرے کہ میری یہ سوچ غلط نہ ہو, صحیح ہو, اللہ کرے. اور اگر یہ صحیح ہے تو سب کو اپنانے کی بھی توفیق مل جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ میری غلط نہیں ہے. تو کفایت شیاری ہو اور شریعت کی پاسداری ہو تو بیڑا ہی پار ہے انشاءاللہ دونوں جہاں میں. تو سب اس طرح بھائی نیت بھی کر لیں کہ آئندہ کام ختم ہوا, کیمرے بند, بتیاں بند, پنکھے بند, اے سی بند, اب کوئی نہیں اور اے سی چل رہا ہے, حاجت نہیں ہے نا. اور اسی طرح پنکھے چل رہے ہیں, اب ایک آدمی سویا ہوا ہے, سارے 2 3 4 پنکھے چل رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے. سونے والے کو زیادہ سے ایک پنکھے کی ضرورت پڑے گی. اگر اس کو 2 پنکھے کی ضرورت ہے واقعی تو ٹھیک ہے, مگر ایسا کم ہوتا ہے کہ 2 پنکھے کی کسی کو ضرورت پڑے. چھت کے پنکھا ایک کافی ہوتا ہے, اس کے سر پہ جب چلتا ہوتا ہے.
تو اس لیے وہ جتنی پھر اب سونا ہے تو بتی جل رہی ہیں تو بتیاں بجھا دے. اب اگر اندھیرے میں وحشت ہو رہی ہے تو کوئی ایک چھوٹی سی بتی کوئی اجالے کی صورت ہو جائے. یہ بھی اس کے لیے کہ جو مسجد میں سو سکتا ہو، جس کو اجازت ہو. اب جس کو سونے ہی کی اجازت نہیں ہے اور مسجد میں پڑھا رہے، مدرسے میں پڑھا رہے، اور اس کا شرن کوئی وہاں کام نہیں ہے، بلا ضرورت وہ مسجد میں آ کے رہتا ہے، مسجد کی بتیاں استعمال کرتا ہے، بجلی استعمال کرتا ہے، پانی استعمال کرتا ہے، تو اپنی سمجھ میں یہ آتا نہیں ہے. ہاں امام رہتا ہے، مؤذن رہتا ہے، خادم رہتا ہے. کبھی ایک آدھ مہمان دو آ گئے اور ایک دو دن ٹھہر گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اجازت. مستقل اگر کوئی رہتا ہے، خالی رہتا ہے بس، تو یہ میری اپنی سمجھ میں نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ احتیاط کریں گے انشاءاللہ. باپا یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی تربیت کا سلسلہ رہتا ہے، اور اسلام بے مدنی مذاکرے کو ایڈٹ کرتے وقت دیکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی او بی پہ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں تو فرق آتا جا رہا ہے. کیونکہ ہمیں ریکارڈنگ کا موقع ملتا ہے تو جب ایکسٹرا لائٹ ہوتی ہے تو کوئی یاد دلا دیتا ہے انہی میں سے کہ وقفہ مال ہے، جلدی دیکھیں ابھی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، لائٹ بند کر دیں. ابھی پچھلے دنوں مرکز الاولیاء سفر پر تھے اور ہمارے ساتھ مدنی چینل کے کچھ اسلامی بھائی بھی تھے. تو الحمدللہ بڑی پیاری ایک بات ملی جس میں ہم ذمہ داران بھی ہم ساتھ بیٹھے تھے. تو کھانا لگا دیا گیا، خیر خواہی کی ترکیب تھی. تو ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی بھی دسترخوان پر ایک دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے. تو ان کو تشویش ہوئی، وہاں سے وہ اٹھ کر آئے اور آ کے مجھے کہنے لگے کہ عبدالحبیب بھائی یہ ہم جامعہ کے اندر بیٹھے ہیں، کہیں یہ جامعہ کا کھانا تو نہیں ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو جتنے ذمہ داران تھے وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ مدنی چینل والوں کی اتنی تربیت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو جامعہ کا، باپا فرماتے ہیں جامعہ کا کھانا تو ہم نہیں کھا سکتے. تو پھر الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ رقم کی ترکیب بنی، اس کے بعد ان اسلامی بھائیوں نے کھانا کھایا. باپا ان کے جانے کے بعد اتنا متاثر ہوئے ہمارے ذمہ داران کہ میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیں یہ باپا کی تربیت ہے، وہاں یہ مذاکرے سنتے رہتے ہیں، باقاعدہ ان کا کوئی مذاکرہ آج پہلی بار ہو رہا ہے، لیکن یہ باپا کے مذاکرے سن سن کے اتنی تربیت ہو گئی ہے کہ انہوں نے جامعہ کا کھانا تو نہیں آ کے پوچھا، اس کے بعد کھانا کھایا. جامعہ کا کھانا یہ کیا مہمان تھے کیا تھے؟ پاپا یہ تو مدنی چینل کی مجلس گئی تھی اور وہ فیضان مدینہ میں قیام تھا ہمارا، تو کھانا تو جامعہ کا نہیں کھا سکتے تھے. خیر الحمدللہ وہ کھانا جامعہ کا نہیں تھا، لیکن ان کو یہ تھا احساس کہ جامعہ تو جامعہ کا تھا ہی نہیں، کھانا جامعہ کا نہیں تھا. کسی نے خیر خواہی کی نہیں، الحمدللہ ہم نے اس کی رقم بھی دے دی. نہیں رقم میں تو یہ نا کہ جامعہ کا کھانا بھی نہیں، جامعہ کا نہیں تھا، وہ کسی اسلامی بھائی نے اپنی جیب سے وہ لے کر آئے تھے. تو پھر چونکہ وہ ماتحت اور وہ والا معاملہ ہو گیا تو ہم نے الحمدللہ اس کی رقم بھی ادا کر دی. الحمدللہ مووی مکتب والوں کے ماتحت وہ کس میں بھی ساتھ آپ تھے؟ ٹھیک، میں نے ایسے ہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک پوری صفحہ یہ نہ سمجھے کہ ناجائز تھا. جی بابا، کھانا ان کے لیے ناجائز نہیں تھا. ظاہر ہے کہ وہ ایک اسلامی بھائی نے آپ کی خیر خواہی کی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، تو اس کا کھا سکتے تھے کھانا. جامعہ کا البتہ وہ آپ کا بچنا بہت مزہ آیا مجھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے بھی احتیاط نصیب کرے. میں تو ان دنوں جب قافلوں میں سفر کرتے تھے نا، جب آپ کیا مدنی چینل کا تصور نہیں تھا، اس وقت جو ذمہ دار ہیں یہ نہیں ہوتے تھے. تو مدرسوں میں جب ہم کو قیام ملتا تھا پنجاب میں، سرحد میں، ادھر ادھر ہم جاتے تھے قافلہ لے کر، تو وہاں مدرسوں میں بھی کھانے سے میں کتراتا تھا، میں آگے پیچھے ہو جاتا تھا، حتی الامکان بچتا تھا اس سے. تو بچنا ہی مطلب احتیاط اچھی ہے. تو یہ کہ ماتحت جیسے کہ آپ کے وہ لوگ ماتحت تھے، اب آیا خیر خواہی انہوں نے آپ کی تھی یا ان کی تھی یا سب کی تھی؟ تو ماتحت سے خصوصی دعوت نہیں کھا سکتے کہ آپ نہ ہوتے تو یہ کھانا ہی نہ لاتے، ایسا کچھ تھا، آپ کی دعوت کی تھی. یا ویسے ہی یعنی کہ مہمان دوسرے شہر میں جاتا ہے تو وہ لوگ کھلاتے ہیں، تو اس کی تو علماء نے اجازت دی ہوئی ہے. اس لیے میں نے کہا یہ ناجائز نہ سمجھے بیچارے. کہیں اور سے ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے تشریف لائیں تو وہ چونکہ ذمہ دار ہیں مدنی چینل میں، تو کسی ماتحت نے ان کو چائے لا کر دی یا بسکٹ وغیرہ کچھ پیشکش کی، تو انہوں نے پہلے رقم ادا کی اور یہی مطلب فرمایا کہ چونکہ آپ میرے ماتحت ہیں تو میں آپ سے نہیں لوں گا، آپ یہ پیسے لیں اور پھر چیز استعمال. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
बहुत अच्छा काम किया उन्होंने माशाअल्लाह, लायक तकलीद है।